الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے سہارا حاصل کرو۔ بلا شبہ حق تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کی نسبت یوں بھی مت کہو کہ مردے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم حواس سے انہیں ادراک نہیں کر سکتے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر اور شکر کرنے اور کفران نعمت نہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس لیے اس آیت میں حق تعالیٰ مسلمانوں کو ذکر و شکر حاصل کرنے اور کفران نعمت سے بچنے کے لیے ایک طریقہ تعلیم اور دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی اگر نفس پر احکام شرعیہ شاق اور گراں ہوں تو ان کے آسان ہونے کا ایک علاج صبر ہے، دوسرا علاج نماز ہے۔ گویا یہ نسخہ اکثیر قرآنی دو جز سے مرکب ہے، ایک صبر دوسرے نماز۔ اور یہ بھی ہے کہ مشکلات و مصائب کے ہجوم کے وقت بھی مشکل کشائے حقیقی سے برابر تعلق جوڑے رہو، اس پر بھروسہ رکھو، اسی کے آگے جھکتے رہو۔ صبر کے اصلی معنی ہے اپنے نفس کو روکنے اور اس پر قابو پانے کے ہیں۔ قرآن اور سنت کی اصطلاح میں صبر کے تین شعبے ہیں۔ ایک اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا، دوسرے نفس کو طاعات و عبادات الہیہ اور احکام شرعیہ کی پابندی پر مجبور کرنا، تیسرے مصائب اور آفات پر صبر کرنا، یعنی جو مصیبت آ گئی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا اور اس کے ثواب کا امیدوار رہنا۔ یہ تینوں شعبے صبر کے فرائض میں داخل ہیں، اور ہر مسلمان پر تینوں طرح کے صبر کا پابند ہونا لازم۔ قرآن حدیث کی اصطلاح میں صابرین انہی لوگوں کا لقب ہے جو تینوں طرح کے صبر میں ثابت قدم رہیں۔ صبر کے فضائل قرآن و حدیث میں بکثرت ہیں۔ جس کسی نے ترقی حاصل کی اسی صبر ہی کی بدولت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ ماتا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کی عام معیت تو کافر و فاسق، مومن و صالح سب کو حاصل ہے، لیکن یہاں خصوصی معیت مراد ہے، اور اسی خصوصی معیت کا احساس تھا کہ جس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بے پناہ قوت و جرأت کا مالک بنا دیا تھا۔ آگے فرمایا شہید کے بارے میں اور شہید کے مقام کا تذکرہ فرمایا۔
محترم سامعین، یہ آیت شہدائے بدر کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ شہدائے بدر میں 6 آدمی تو مہاجرین میں سے تھے اور 8 انصار سے تھے۔ لوگ ان کی نسبت کہا کرتے تھے کہ ہاں فلاں شخص مر گیا، دنیا کی نعمت اس سے چھوٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گمان کے ازالہ اور ان کے درجات پر آگاہ کرنے کے لیے آیت نازل فرمائی۔ چنانچہ 4 پارے سورہ آل عمران میں بھی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یعنی اے مخاطب، جو لوگ اللہ کے راہ میں یعنی دین کے واسطے قتل کیے گئے، ان کو اور مردوں کی طرح مردہ مت خیال کرو، بلکہ وہ لوگ ایک ممتاز حیات کے ساتھ ہیں اور اپنے پروردگار کے مقرب یعنی مقبول ہے، ان کو رزق بھی ملتا ہے۔ زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو جسم کی سی قوت عطا فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ زمین و آسمان، جنت سب جگہ کی سیر کرتے ہیں، اور اسی حیات کی وجہ سے زمین ان کے بدن اور کفن کو نہیں کھاتی۔ آگے شہید کی خصوصیات کو بیان کیا ہے کہ اس کو غسل نہ دیا جائے، اس کا خون اس کے جسم سے زائل نہ کیا جائے، اسی طرح اس کو نماز پڑھ کر دفن کرے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ وہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہو ان کپڑوں کو اس کے جسم سے نہ اتاریں، انہیں خون آلود کپڑوں میں دفن کیا جائے۔ ہاں، جو اشیاء کفن کی جن سے نہیں، جیسے ہتھیار، زرہ، پوستین وغیرہ، وہ بدن سے نکال لی جائے۔ دنیا والوں کے لیے محدود حواس کو آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یعنی اس عالم دنیا میں رہتے ہوئے ان حواس کے ساتھ عالم برزخ کی حیات شہداء کا تم ادراک نہیں کر سکتے، کیونکہ اس عالم دنیا کی کیفیت اور احوال اور ہیں، مرنے کے بعد عالم برزخ کی کیفیات اور احوال اور ہیں۔ تو اس عالم دنیا میں رہ کر انسان نہ تو پوری طرح عالم برزخ کی کیفیات اور احوال کا ادراک کر سکتا ہے اور نہ ان کو کما حق سمجھ سکتا ہے۔ اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے پیدائش سے پہلے اس عالم دنیا کی کیفیت اور احوال کو نہیں سمجھتا۔ اس لیے کوئی بات خواہ ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، جب قرآن و حدیث اس کو بیان کرے تو مومن کا اس پر ایمان لانا اور یقین کرنا ضروری ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز، صبر کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔